وہی نقشہ یہاں ہے، کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر۔ اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا، متنبع کر دیا جائے گا، واقف کرا دیا جائے گا اس نے کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ قدمہ اور اخر جو الفاظ آتے قرآن مجید میں، اور یہ ابتدائی مکی صورتوں میں بہت مرتبہ آئے ہیں، اس کے دو مفہوم ہیں۔ دنیا میں ہر انسان ہر وقت ایک کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے لیکن نفع ہے اس میں۔ آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا، کون سے کو پیچھے کیا، اسی میں سارا دار و مدار ہے۔ آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا اور اس کا اتباع کیا، اس کے پیچھے چلے۔ وہ قدمہ و اخرا، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا۔ حق پرستی کو، حلال خوری کو پیچھے مارا، پیچھے دیا، پیچھے کر دیا۔ حرام خوری کو اور ظلم کو، ناانصافی کو، جھوٹ کو، اس کو آگے کر دیا۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی اعمال کے یہ دو پہلو ہیں۔ ہمارے اعمال کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر جمع ہو رہا ہے، بڑے وہ ہمارے کھاتے کھلے ہوئے ڈیبٹ کریڈٹ کے کھاتے ہیں، ہمارا یہ عمل ڈیبٹ میں گیا، یہ کریڈٹ میں گیا، یہ ہماری نیکی تھی، یہ بدی تھی، جمع ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اعمال نامہ، وہ اعمال نامہ جس کے بارے میں پھر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جب انسان کے سامنے لے آیا جائے گا، کہا اقرا کتابک، بھائی خود پڑھو اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی اور اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بیلنس شیٹ تیار کرے، تم خود حساب کتاب کر لو، تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں۔ اعمال نامے پکڑا دیے جائیں گے، داہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، یہ تمہارا اعمال نامہ، یہ تمہارے کرتوت، دیکھ لو۔ یُنبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ تو ایک تو ہمارے اعمال وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر ڈپازٹ ہو رہے ہیں آخرت کے اندر، یا وہ گناہ ہیں اور یا وہ نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، خیر ہے یا شر ہے۔ اور ایک ہمارے اعمال کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ آپ نے ایک غلط کام کیا، اس کے نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی، وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا، اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوں گے۔ آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی، آپ نے انہیں امریکن اسکول میں پڑھایا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے، کبھی ان کے اندر ایمان اور تقویٰ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا۔ یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، یہ آپ کے پیچھے، آپ کے بعد، آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی، ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ کہتے ہیں، بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ صدقہ جاریہ اور بھی ہے، آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا۔ اب پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی، یہ کنواں کھدوا دینا، کوئی سرائے بنا دی، وہ ہوٹل تو نہیں ہوتے تھے، کوئی سرائے بنا دی جہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے، اس سے کوئی کرایہ ورایہ نہیں لیتے تھے، اور بڑا سستا سا کھانا بھی، وہ ڈھابے کی روٹی ملتا تھی۔ سرائے ہو گئی، کنواں ہو گیا، کوئی یتیم خانہ کھول دیا، یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں، صدقہ جاریہ۔ دارالعلوم شروع کر دیا، اب دارالعلوم سے جو پڑھیں گے، جو نکلیں گے فارغ التحصیل ہو کر، ان کے ذریعے سے علم جہاں جہاں تک پہنچے گا، خیر جہاں تک پہنچے گا، وہ جو مؤسسین ہیں اس دارالعلوم کے، وہ جس شخص نے کہ اپنی زمین ہبہ کی تھی، وقف کی تھی اس دارالعلوم کے لیے، اور وہ کہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا وقت لگایا تھا، محنت کی تھی، اپنی جو ہے اپنے اوقات صرف کیے تھے، اور دارالعلوم کو جو ہے شروع میں چلایا تھا، ان سب کا کھاتہ کھلا رہے گا تا قیام قیامت۔ جو خیر بھی اس دارالعلوم سے برآمد ہوگا، اس کے مؤسسین کے کھاتے میں اس کا اندراج ہوگا، بغیر اس کے کہ جو اس عمل کو کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور وہ نیک کام کر رہی ہے تو ان کو اپنے عمل کا بھرپور پورا جو ہے جزا ملے گی، لیکن اتنی ہی جزا ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی، اتنا ہی خیر۔ یہ ہے قدم و اخر۔ ہر شخص کچھ اعمال اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیتا ہے، جو اس کی زندگی ہی میں آخرت کے بینک میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں، ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہیں، نیکی ہے یا بدی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد
اس کے اعمال بد کے جو نتائج ہیں. میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بوڑھا شخص ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، آپ کیا سزا دے لیں گے اسے؟ اول تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، گرفتار ہو، اس پر جرم ثابت ہو، وکیلوں کے سارے دلائل جو ہے وہ فیل ہو جائے، پھر جج بھی نہ خریدے جا سکیں. فرض کیجئے کہ پھانسی کی سزا آپ نے دے دی. کیا سزا دے دی آپ نے؟ یہ بوڑھا آدمی کھا پی چکا تھا، اپنی زندگی گزار چکا تھا، اس کے بچے پل بڑھ چکے تھے، اپنی اپنی جگہوں پر تھے. اس نے مارا ہے جوان آدمی کو، جس کی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے. ان یتیموں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا ہے. وہ یتیم اگر اس وجہ سے بگڑ کر اٹھتے ہیں تو اس کا سارا گناہ کا جو ہے کھاتا اس شخص کے جس نے ظلم کیا اور قتل کیا اس کے کھاتے میں جمع ہوتا چلا جائے گا. وہ اثرات کہاں تک جائیں گے اس کے جرم کے؟ آپ زیادہ پھانسی دے دیں گے، کیا سزا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو یہ کہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے تو صرف ایک لبلبی دبانی تھی. آج کیا مشکل ہے کسی کو قتل کرنا؟ کوئی تلوار کا وار کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خنجر بھونکنے کی ضرورت نہیں، ذرا سا ٹریگل دبانا ہے اور ایک برس نکل آئے گا آپ کے اسٹین گن میں سے یا کلاشنکوف میں سے. لیکن یہ کہ سزا و جزا وہ آخرت کے اندر ہوگی، یہاں کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اور وہاں ہر شے کا حساب. کمپیوٹرز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بہت بڑے کمپیوٹرز ہیں. آپ کو معلوم ہے کمپیوٹرز کے سلسلے میں بھی یہ منوپلی بنی ہوئی ہے بڑے ملکوں کی. وہ سب سے جو زیادہ سینسٹیو اونچے گریڈ کے کمپیوٹر ہیں وہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں کو نہیں دیتے، مسلمانوں کو دینے کو تیار نہیں ہے. بھارت کو پھر بھی دے دیے انہوں نے، ہمیں وہ نہیں دیں گے کہ اب بھی کہیں حساب کتاب اسی طرح کا کر کے اور اسی طرح کی چیزیں ایجاد کرنی نہ شروع کر دیں. تو یہ جو کمپیوٹر اللہ کا ہے، ہر شے کا حساب کتاب وہاں پر ہوگا. واللہ سریع الحساب. اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگے گی، وہاں پہ وقت نہیں لگے گا، بلکہ اعمال نامہ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لیکن اب دیکھیے یُنبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. انسان کو جتلا دیا جائے گا اس دن کہ کیا اس نے پیچھے کیا، کیا آگے کیا، یا کیا پیچھے چھوڑا اپنے اعمال میں سے، کیا آگے بھیجا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انسان خود اپنے آپ پر بصیرت کا حامل ہوگا. ہر ایک کو معلوم ہوگا کہ میں کیا کر کے آیا ہوں. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب ہائی اسکول میں رزلٹ ڈکلیئر ہوا کرتا تھا 1 اپریل کو، مارچ میں امتحانات، 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہو رہا، تو جب وہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہوتے تھے ان کے منہ پر، ان کے چہروں پر رزلٹ لکھا ہوا ہوتا تھا. معلوم تھا، جسے معلوم ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں، فیل ہونا ہی ہونا، چہرہ اترا ہوا ہوگا، اداس ہوگا. ہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے تر و تازہ ہوں گے، انہیں معلوم ہے ہم تو بہت اچھا کام کیا ہم نے، فیل ہونے کا کیا سوال، ہماری فرسٹ ڈویژن آ رہی ہے. ہاں تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، فرسٹ آتا ہوں یا سیکنڈ آتا ہوں. تو یہ ان کے چہروں کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. بالکل وہی بات یہ ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان جو ہے وہ تو اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے، اسے معلوم ہے میں کون ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں. جان لیجئے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کرے، کتنے ہی بہانے پیش کرے. ایک شخص اپنی کہہ لیجئے قادر الکلام ہے، چرب زبان ہے، وہ اپنے کسی غلط کام کی توجیح کرے گا، اسے ریشنلائز کرے گا، اس کے لیے وجوہات بیان کرے گا، اس کے لیے طرح طرح کی توجیحات بیان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دے. لیکن اس وقت بھی اس کا ضمیر اس سے کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے مخالفین کی زبان بند کر دی ہے، لیکن ہو تم جھوٹے. اس کے اپنے اندر جس کی قسم کھائی تھی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ جو ہے یہ جانتا ہے تم کیا ہو، کتنے پانی میں ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے. تم کتنا ہی ریشنلائز کر لو، کتنا ہی اپنے طرز عمل کے لیے بہانے تراش لو، توجیحات کر لو، اس کے لیے کسی طرح کی جو ہے وہ تعویلات کر لو، لیکن وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، چاہے کتنی ہی وہ معذرتیں پیش کرے، اس کے اندر اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ تم یہ ہو اور یہ نہیں. اب اس کے بعد ایک دم رخ بدل رہا ہے، حضور سے خطاب صلی اللہ علیہ وسلم.